JAY اسٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک جن اور ایک سوداگر کی ہے۔ ایک سوداگر جس کا نام سہیل تھا، اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا جسے وہ گھر پر چھوڑ کر تجارت کے لیے باہر چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا۔ بہت تیز دھوپ تھی اور اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھانے لگا۔ وہ کھجوریں کھا کر گٹھلیاں زمین پر پھینک رہا تھا کہ عین اسی وقت ایک جن نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اے آدم زاد، تم نے جو کھجوریں کھا کر گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹھلی میرے بیٹے کو لگی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ سہیل بہت گھبرایا اور پھر کہنے لگا کہ اے شاہ جنات، اگر آپ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیں تو۔ اس پر جن نے کہا کیوں؟ تو سہیل نے کہا کہ میں قرض دار ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے، اگر آپ مجھے جانے دیں تو میں قرض داروں کا قرضہ ادا کر کے اپنے وعدے کے مطابق اسی درخت کے نیچے آ جاؤں گا۔ جن نے اس کی یہ بات مان لی اور اسے جانے دیا۔ سہیل گھر چلا گیا اور اس نے جا کر قرض خواہوں کا قرضہ ادا کیا اور اپنے بیوی بچوں کو سب کہانی بتائی۔ اس کے بیوی بچے بہت روئے اور کہا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں۔ تو سہیل نے کہا کہ میں نے جن سے وعدہ کیا ہے، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ لہٰذا وہ وعدے کے مطابق اسی جنگل میں اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور بولا کہ اے بیٹا، تم کون ہو؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں ہو؟ اتنے گھنونے جنگل میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ سہیل نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا تو وہ شخص اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بوڑھا شخص 2 کتوں کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے وہاں درخت کے نیچے آیا۔ اس نے بھی سہیل سے یہی سوال کیا کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ سہیل نے اسے بھی اپنی ساری کہانی بتا دی تو وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہی جن سامنے آ کر بولا کہ اے آدم زاد، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار نکالی۔ تو وہ پہلا بوڑھا آدمی جس کے پاس ہرنی تھی وہ آگے بڑھا اور جن سے کہنے لگا کہ اے شاہ جنات، اس ہرنی کی کہانی بہت عجیب و غریب ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو سہیل کی آدھی سزا معاف کر دیجیے گا۔ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے آدمی کی یہ پیشکش قبول کر لی اور ہرنی کی کہانی سننے لگا۔ اس آدمی نے اپنی کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ یہ ہرنی میری دوسری بیوی ہے، اس سے 30 سال پہلے میں نے شادی کی تھی۔ میری پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ایک سفر پر جانا تھا تو میں نے اس سے شادی کی اور اپنے بیٹے کو اس دوسری بیوی کے حوالے کر دیا اور خود ملک سے باہر چلا گیا۔ لیکن اس بدبخت عورت نے میرے جانے کے بعد جادو سے میرے بیٹے کو گائے کا بچھڑا بنا کر گوالوں کے حوالے کر دیا۔ اس بات کا علم میرے ملازم کی بیٹی کو ہوا اور وہ اس جادو کا توڑ بھی جانتی تھی۔ جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خیر، میں اس خادم کے گھر گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اے بیٹی، اگر تم کسی طرح سے میرے بیٹے کو انسانی شکل میں واپس لا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی، تمہیں محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لڑکی نے کہا کہ میں کسی دولت کی طلبگار نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور میں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں،
لیکن شرط یہ ہے کہ جس عورت نے اس بچے پر اتنا ظلم کیا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت ضرور دیجیے۔ میں نے اس کی وہ شرط منظور کر لی تو لڑکی نے ایک برتن میں پانی ڈالا، پھر اس پر کچھ پڑا اور اس بچڑے کے اوپر چھڑکا جو میرا بیٹا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انسانی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے اپنے لختے جگر کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو جادو سے ہرنی بنا دیا، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو میری دوسری بیوی ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا شخص جس نے 2 کتے پکڑے ہوئے تھے وہ آگے بڑھا اور جن سے کہنے لگا کہ اے شاہ جنات، میری کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی کہانی سناتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سہیل کی آخری سزا بھی معاف کر دیجیے گا۔ جن نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی شروع کرو۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ یہ جو 2 کتے میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں یہ میرے حقیقی بھائی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم 3 بھائیوں کو 5000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ پیسہ لے کر کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد دونوں انتہائی مفلس اور غریبی کے عالم میں میرے پاس آئے اور مجھ سے مدد مانگی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے ان کی دلجوئی کی اور انہیں 3-3 ہزار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ ایک مرتبہ سمندر کے سفر کے دوران میری ملاقات ایک غریب بوڑھی عورت سے ہوئی۔ وہ بہت بیمار تھی اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہی۔ میں مان گیا۔ میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں حسد کرنے لگے اور موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور اس لڑکی کو سمندر میں دھکا دے دیا۔ وہ لڑکی اصل میں ایک پری تھی۔ اس نے مجھے بچا لیا اور کہنے لگی کہ تمہارے بھائیوں نے بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا ان کو سزا ضرور دوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بھائیوں کا جرم اتنا ہے کہ معافی کے لائق نہیں، لیکن یہ میرے دونوں بھائی ہیں، آپ ان کو سزا ضرور دیں، لیکن اتنی سنگین نہیں کہ ان کی جان لے لیں۔ اس پر وہ پری مان گئی اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے گھر پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 2 کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کتے مجھے دیکھ کر میرے پاؤں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں وہ پری آئی اور کہنے لگی یہ تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تمہیں اور مجھے سمندر میں دھکا دیا تھا، اور اب یہ 10 سال تک کتے ہی بنے رہیں گے۔ اسی دن سے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اب 10 سال ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ مدت ختم ہو اور یہ دوبارہ انسان بن جائیں۔ جن کہنے لگا واقعی تم دونوں کی کہانیاں بہت دلچسپ تھی، لہٰذا میں سہیل کی سزا معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ سہیل جو کہ ایک سوداگر تھا ان دونوں بوڑھے آدمیوں کے گلے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہوا اور پھر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بیوی بچوں نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس پر سوداگر نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا کہ جب میں گھر سے نکل کر جنگل میں اس درخت کے نیچے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس کے پاس ہرنی تھی، وہ اصل میں اس کی بیوی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس کے پاس 2 کتے تھے جو کہ اصل میں اس کے حقیقی بھائی تھے۔ ان دونوں شخص نے میری مدد کی۔ جب جن مجھے قتل کرنے لگا تو انہوں نے آگے بڑھ کر جن سے کہا کہ ہماری کہانیاں بہت دلچسپ ہیں،
ایک نے کہا کہ یہ جو ہرنی ہے یہ میری بیوی ہے، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سہیل کی آدھی سزا معاف کر دیں۔ اس نے اپنی کہانی سنائی جو کہ جن کو بہت پسند آئی اور اس نے مجھے میری آدھی سزا معاف کر دی۔ دوسرا آدمی جس کے پاس 2 کتے تھے، اس نے بھی جن سے کہا کہ اے شاہ جنات، میرے ان کتوں کی کہانی بھی اس سے زیادہ دلچسپ ہے، اگر آپ کہو تو میں ان کی کہانی عرض کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سہیل کی آخری سزا بھی معاف کر دینا۔ اس پر جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی اپنی کہانی سناؤ، اگر مجھے کہانیاں پسند آئیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ان دونوں اللہ والوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی جو کہ جن کو بہت پسند آئی اور جن نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بیوی بچوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو لے کر آتی رہوں۔